ضرورت نہیں، وہاں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں ارادے کی بھی ضرورت نہیں. وہ چونکہ اللہ کے محبوب سے قربت معنوی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مقام ہے کہ جس طرح ان کے آقا و مولا کے سامنے علم ما کان و ما یکون کف دست کی طرح پر ہوتا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ حجابات مادی ان کی نظر ہے باطن کے سامنے کبھی حاجب نہیں ہوتی. کیا مقام ہوگا امامین کا، کیا مقام ہوگا اہل بیت اطہار کا. تو خاصان خدا نے ان بزرگواروں کے متعلق کچھ ہم کو نوازا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ذرا اس مقام عالی پر آپ غور کیجئے کہ تمام ابدالان امت جو 40 ہیں اور تمام معنوی نظام اللہ تعالیٰ کے جتنے اقطاب ہیں، حتیٰ کہ قطب مدار اور قطب ارشاد جو امت کے اعمال نامے دربار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں صرف حضرت مولا کائنات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس فقیر کو نظر کشفی سے معلوم کرایا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام بھی شریک ہیں اس فخر میں اور اس امتیاز میں اور اس برکت میں اور اس خصوصیت میں. اللہ تعالیٰ کی نامات اب یہ کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ ان کی نظر باطن کا کیا مقام ہوگا. کچھ تصور کیا جا سکتا ہے، کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، الحمدللہ کہ اللہ کے بعد اللہ کے پیارے رسول پر ایمان ہے، اس کی کتاب پر ایمان ہے، اور ساری کتابوں پر سارے رسولوں پر ایمان ہے، قضاء و قدر پر ایمان ہے، اور اس کے فعال لما یرید ہونے پر ایمان ہے. جب انسان کا باطن مقدر ہو جاتا ہے، جب گناہوں کی ظلمت سے گردآلود ہو جاتا ہے، جب ظلمت و سیاہی کا نقطہ قلب باطن میں پیدا ہو جاتا ہے، اگر استغفار و انابت کی نوبت نہ آئے اور سعادت حاصل نہ ہو تو وہ چیز بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ صلب پر پہنچا دیتی ہے، صلب مزید پر پہنچا دیتی ہے، وہ صلب قدیم پر پہنچا دیتی ہے، اور پھر وہ مقام ہے کہ اہل ایمان اور اہل یقین کے ساتھ اس وجود کو کفار کی طرح عداوت ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے نفس کی کاریگری کو، دیکھا آپ نے شیطان کے بہکانوں کو، رغوا کو. کہاں سے یہ مقام ہے انسان کا کہ لا یسنی ادی ولا سمائی ولیکن یسنی سے قلب عبد مومن. قلب مومن کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں میری گنجائش ہے، اگر میری گنجائش ہے تو میرے مومن بندے کے قلب میں. ہاں تو یہ مقام ہے قلب مومن کا. اور جب اس مرتبہ قصویٰ سے مومن گرتا ہے، نفس کے قید سے، شیطان کے فریب سے، انسان کامل کے بوجھ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، تو پھر یہ صورتحال ہے کہ کچھ ٹھکانا نہیں ہے اس کی بنا تو پستی کا. کہ آپ ان واقعات حائلہ پہ کیوں تعجب فرماتے ہیں؟ جس کے قلب میں دنیا کی محبت ہوگی اس سے ہر بات کو، جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حقیقی معنی میں ہوگا، وہ ما سوی اللہ کے گرفتاری سے بے نیاز ہوگا. اسی پر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نے لا رسیم ولا یابسیم اللہ کی کتاب مبین. وہ اپنی حکمتوں کو، اپنی مصلحتوں کو خود ہی خوب اچھے سے جانتا ہے. جب قرآن پاک کی نعمت اور حضور کی شان یہاں آگے سے چلائیں، آگے سے قرآن پاک کی نعمت اور حضور کی عظمت اور اس تعلق کو جب بندہ نظر انداز کرتا ہے یا اپنی بدعملی سے وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تب اس کی گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں. بس
پھر اس کے بعد نفس اس کو گراتا چلا جاتا ہے، دھوکے دیتا چلا جاتا ہے، خواہشات میں بلاخر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی، ہم نے نور عطا کیا، کتاب و نور مبین۔ اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری کی، اس سے روگردانی کی، تو پھر اس کا قانون ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب ذرا گراوٹ کو دیکھیے کہاں پہنچتا۔ یہ واقعات، یہ حالات رونما ہونے تھے، یہ اس کی مشیت ہے۔ یہ کر آپ سے عرض کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ بھئی یزید نہ ہوتا، شمر نہ ہوتا، اور لوگ ایسے خود سے باطن کے مریض نہ ہوتے، تو آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شرکاء اور آپ کے احبا اور آپ کے اعزاء آخر میدان میں شہید کیسے ہوتے، اور شہادت کا مرتبہ آپ کو کیسے ملتا۔ یہ ان کی بدعملی تھی کہ یہ سبب بن گئے، یہ پکڑے گئے، ورنہ بغیر کسی کے شہید کیے وہ شہید کیسے ہوتے۔ آخر معراج شریف میں جب حضور تشریف لے گئے اور نظر مبارک کے سامنے سرخ محل آیا، ایک شبد آیا، رضوان سے فرمایا یہ کیا چیز ہے، تو اب وہ عاجز ہو گئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہاں راز کھلتا ہے، حکمہ کہہ دو میرے حبیب سے۔ وہاں یہ صورت تھی کہ آج ہمارے عجائبات قدرت دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے حبیب کو بلایا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو قلب مبارک پر بار۔ جب یہ دریافت فرمایا گیا تو رضوان نے اچھا کیا کہ حضور یہ سبز محل آپ کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے، اور یہ سرخ محل آپ کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات یہ ہے وہ تو پہلے سے انتظام تھا یا نہیں؟ جب حضور نے اپنے بچے ہونے اور صاحبزادے ہونے کے الفاظ مبارک اور امتیاز خصوصی سے نوازا تو یہ بھی تو انعام کے مستحق تھے، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد مرتبہ شہادت ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت عظمیٰ سے نوازا۔ اب یہ ان کی بدعملی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے، گرفتار ہوئے، سبب ظاہر بنے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، وہ اپنی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو خود ہی خوب بہتر جانتا ہے۔ جیسا مقام تھا ویسے ہی معاملات تھے، ویسے ہی امتحان ہوا، ویسی ہی ابتلا تھی، ویسے پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، ظہور ہوا۔ ارشاد فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حالانکہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول کے نواسے ہیں، لیکن معاملہ اتنا اہم اور اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح سے اس مقام پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرچہ، ایک سوال، ایک امتحان، ایک آزمائش، سبھی تو ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان سے، مال سے، بچوں سے، بھوک سے، سب۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر عبادت کا عوض بارگاہ الہی سے مقرر ہے، بندے کو عطا ہوتا ہے، کسی کو 2 گنا، کسی کو 6 گنا، کسی کو 7 گنا۔ ایک رکعت